أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو ایک مجبور اور محتاج مخلوق کی شکل میں پیدا فرمایا ہے۔ انسان ہر وقت محتاج ہے اور اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں اللہ کے در کا بھکاری ہے۔ اس کی ضرورت مندی اور اس کا احتیاج کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے خواہ وہ کتنی ترقی کر لے، آرام اور وسائل کے ساتھ خواہ کتنے اسباب اس کے پاس جمع ہو جائیں، لیکن بہرحال وہ بے نیاز نہیں ہو سکتا، ضرورت مند ہی رہے گا۔ بے نیاز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے حضور فقیر و محتاج ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، اور غنی ہر طرح سے تعریفوں کا مستحق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ انسان کی جو ضرورت مندی ہے، اس کی جو محتاجگی ہے، اس کا تقاضا ہے کہ وہ اس ذات کے سامنے ہاتھ پھیلائے، دستے سوال دراز کرے کہ جس کے در کا وہ محتاج ہے۔ ہاتھ کا یہ پھیلانا اور ضرورت مندی کی بنیاد پر سوال کرنا، اسی کو دعا کہتے ہیں۔ دعا عبادت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسری جو عبادتیں ہیں وہ عبادت نہیں ہے۔ دعا ہی عبادت ہے، اس کا مطلب ہے کہ عبادت کا جو مغز ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ تو وہ ہے عاجزی اختیار کرنا، اپنے محتاج ہونے کا ثبوت دینا، اور اس بنیاد پر اپنے مالک کے سامنے جھک جانا، اپنے آپ کو محتاج ثابت کرنا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ چیزیں بدرجہ عدم کامل شکل میں دعا میں پائی جاتی ہیں۔ عاجزی ہے، تذلل ہے، گڑ گڑاہٹ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اور یہاں ایک بات ٹھہر کر سمجھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے کہ چونکہ مانگنے میں ذلت ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ حَاجَتَهُ كُلَّهَا رَبَّهُ، کہ تم میں سے ایک آدمی کو اپنی ساری ضرورتوں کا سوال اپنے رب سے ہی کرنا چاہیے۔ کس حد تک؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی جوتی کے تسمے کے سلسلے میں بھی اگر سوال کرنا ہو نا تو رب سے ہی کریں۔ کیوں؟ دوسرے سے نہ کریں۔ یہ ذلت کی بات ہے، یہ عاجزی کی بات ہے۔ تو یہ عاجزی دعا کا حصہ ہے، اس کی روح ہے، اور جس قدر یہ روح بڑھتی جائے گی دعا کا مزہ بڑھتا جائے گا، اور دعا میں جتنا مزہ آتا جائے رب کے حضور کامیابی کے امکانات اتنے بڑھتے جائیں گے۔ اسی حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے کہ وہ دعائیں جو
تضرع لیے ہوئے ہے، جہاں عاجزی ہے، جہاں بے کسی کا اظہار ہے، وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جلد قبول ہوتی ہے، اور ان دعاؤں کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، رب کے درمیان کوئی حجاب اور کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، یہ ڈائریکٹ سنی جاتی ہے، یہ فوری طور پر قبول کر لی جاتی ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کو ستانا نہیں، اور کسی کو اس بات پر مجبور نہیں کرنا کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے رب کے حضور تمہارے خلاف اٹھا دے۔ اگر ہاتھ اٹھ گئے تو پھر قبول ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ قبول ہو کر رہے گی دعا، اور جس نے اٹھایا نا تمہارے خلاف، تو جس لیے اٹھایا وہ مقصد تو ہوگا، پورا ہو کر ہی رہے گا۔ یہ جو مظلوم کی بد دعا ہے جلد قبول ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بچنے کو فرمایا۔ اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے؟ تو مظلوم زبان قال سے نہیں، زبان قال کا مطلب یہ جو زبان ہے نا جس سے بولتے ہیں اس سے نہ صحیح، لیکن اپنے حال سے، زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ، میں تیرے در کا بھکاری بن کر آیا ہوں تیرے سامنے، جو دروازے ہو سکتے تھے میرے سامنے وہ سارے دروازے مجھے بند نظر آ رہے ہیں، اب تیرا دروازہ جس کو میں نے کھٹکھٹایا ہے، اب تیرے سوا کدھر جانا ہے مجھے؟ تو یہ بے کسی کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس حالت کو قبول کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہ، تو ٹھکرایا نہیں جائے گا اور تو اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لمبی روایت ہے، صحیح مسلم کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول کرتا ہے، پاکیزہ کو قبول کرتا ہے۔ اور پھر کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اللہ نے اہل ایمان کو اس بات کا حکم دیا جس بات کا حکم اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ کیا کہا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اے رسول جو روزی ہم نے تم کو دیا، ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسول پاکیزہ روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ اور مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ روزیاں دی ہم نے نا وہ کھاؤ۔ تو رسولوں کو بھی پاک اور حلال کھانے کا حکم ہوا اور اہل ایمان کو بھی اسی کا حکم دیا۔ کہتے ہیں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا یطیل السفر، جو لمبے سفر پر ہے، اشعث، پراگندہ حال ہے، پراگندہ بال ہے، بے کسی اور بے چارگی کی تصویر بنا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا ربی یا ربی، اے میرا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میری تیرے حضور یہ ضرورت ہے، میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اور اس کی پرورش اور پرداخت حرام سے ہوئی ہے، اور بیچ میں وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہمیں کہ حرام خور کی دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام آدمی کا ذکر نہیں کیا۔ کس کا ذکر کیا ہے؟ مسافر کا۔ اور مسافر کیسا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر کشی کی اور کہا کہ یطیل السفر، لمبے سفر پر ہے، یعنی واقعی طور پر مسافر ہے وہ، اور مسافرت اور اجنبیت کی حالت میں ہے وہ واقعتاً، اور اس حالت کی وجہ سے اس پر بے کسی اور مسکنت کی حالت طاری ہے، اشعث اغبر ہے۔
کہا کہ یہ تو وہ حالت ہے کہ جس حالت میں ہاتھ اٹھایا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. مسافرت کی حالت کیا ہے؟ دعا کی قبولیت کی حالت ہے. لیکن اس حالت میں بھی دعا کر رہا ہے تو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے؟ تو اس لیے کہ اس نے حرام خوری کر رکھی ہے. حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یہ بات بتلانی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن اس کے لیے مسافر کا ذکر خاص طور پر اس لیے کیا کہ یہ بتلایا جائے کہ یہ دعا کی قبولیت کا موقع ہے. کیوں قبولیت کا موقع ہے؟ تو مسافر بھی بے کس ہوتا ہے، بے چارہ ہوتا ہے، وسائل سے محروم ہوتا ہے، اپنوں سے دور ہوتا ہے. تو یہ جو اپنوں سے دوری ہے اور محرومی ہے نا، اس حالت کا تقاضا یہ کہ اس کی دعا قبول کی جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حرام خور ہے نا تو دعا کی قبولیت کا سبب بھی موجود ہو، اگر پھر بھی دعا قبول نہیں ہوگی. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، جو بات اصل میں مجھے آپ سے کہنی ہے آج، وہ یہ کہ دعائیں بہت ساری ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حضور جلد قبول ہوتی ہیں. لیکن ساری مقبول دعاؤں میں سب سے زیادہ جو دعا قبول کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور جلدی، وہ کون سی دعا ہے؟ تو صحیح مسلم کی روایت اور صحیح بخاری کی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اسرع الدعاء اجابہ دعوت اخی الغائب. سب سے جلدی جو دعا قبول کی جاتی ہے وہ دعا ہے جو ایک مسلمان اپنے غیر حاضر مسلمان کے لیے کرے. ایسے مسلمان کے لیے ایک مسلمان دعا کرے جو اس کے سامنے موجود نہیں ہے. سامنے دعائیں کی جاتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ مسائل رہ سکتے ہیں. کیا مسائل ہیں؟ تو سامنے والے کو خوش کرنا، اس کی چاپلوسی کرنا، محض زبان سے کلمات نکال دیے گئے، دل میں مقصد کچھ ایسا ہے نہیں کہ جس چیز کی دعا کی جا رہی ہے وہ دعا پوری ہو اور وہ کام پورا ہو، بس سامنے والے کو خوش کر دینا ہے. لیکن پیٹھ پیچھے جو دعا کی جائے گی نا، اس میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ سامنے والے کو جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے نا اس کو خوش کیا جائے اور اس کی خوشنودی حاصل کی جائے. پیٹھ پیچھے اگر کوئی دعا کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ اخلاص کی بنیاد پر اور دعا میں اخلاص ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ دعا قبول ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت المرء المسلم بظہر الغیب لأخیہ بغیر الغیب مستجابہ. ایک مسلمان آدمی کی دعا اس کے مسلمان بھائی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے مستجاب ہے، قبول ہونے والی ہے. کہا عند رأسہ ملک مؤکل. اس دعا قبول کرنے والے کے لیے، اس دعا کرنے والے کے سر کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ متعین کر دیا جاتا ہے. کہا کلما دعا لأخیہ یقول آمین ویقول لک بمثل. جب بھی یہ بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ فرشتہ جو متعین کر دیا گیا ہے وہ آمین کہتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ تجھے بھی وہ چیز ملے جس کی دعا تو اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے. یہ سب سے جلدی قبول ہونے والی دعا ہے اور اس دعا کی خصوصیات ہیں. خصوصیات کیا ہیں؟ تو پہلی بات یہ کہ جلد قبول ہونے والی ہے یہ مطلق طور پر، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس دعا پر فرشتہ آمین کہہ رہا ہے، متعین فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگایا گیا ہے. اور تیسری خصوصیت اس دعا کی یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے جس چیز کی، جس بھلائی کی، جس خیر کی دعا کر رہا ہے نا، فرشتہ کہتا کہ وہ بھلائی تجھے بھی ملے. اسی بنیاد پر سلف میں سے کسی نے کہا کہ اگر مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی چیز کا سوال اپنے رب سے کروں تو اس چیز کا سوال میں اپنے بھائی کے لیے، کسی بھائی کے لیے کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ فرشتہ آمین کہے گا. کیوں کرتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ قبول ہونے والی دعا ہے تو اس کے لیے بھی دعا قبول ہوگی اور مجھے بھی قبولیت کا چانس حاصل ہو جائے گا، موقع حاصل ہو جائے گا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ انعام ہے رب کی طرف سے، بڑا انعام. دعا اپنے آپ میں ایک انعام ہے اور اس کی توفیق ہے کہ فضل ہے رب کا. لیکن کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنے کی توفیق یہ بڑے فضل کی بات ہے اور اس فضل کے ذریعے سے بہت سارا فضل ہم حاصل کر سکتے ہیں. میں نے یہ
جو موضوع ہے آپ کے سامنے رکھا، کس لیے رکھا ہے؟ تو امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات کہی تھی۔ بات کیا ہے؟ جنگیں چل رہی تھی، خلافت کا مسئلہ چل رہا تھا، مسلمان عالم کے مختلف حصوں میں ستائے جا رہے تھے، مسلمانوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی۔ اس پس منظر میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر ترکی کے کسی مسلمان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کانٹے کی کسک اور چبھن ہندوستان کے ایک مسلمان کو محسوس کرنا چاہیے۔ ترکی کے کسی مسلمان کے پاؤں میں کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کانٹے کے چبھنے کی جو تکلیف ہے نا، اس تکلیف کو ہندوستان کے مسلمانوں کو محسوس کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ کیوں اتنی بڑی بات مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ترجمانی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے کے سلسلے میں، ایک دوسرے کا دکھ درد محسوس کرنے کے سلسلے میں مسلمانوں کی مثال کس طرح ہے؟ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمثل الجسد، جسم کی طرح ہے، جسم کی طرح اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، جسم کا کوئی حصہ، کوئی پارٹ اور کوئی عضو مبتلا مصیبت ہوتا ہے، تکلیف میں پڑتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس حصے کو اور جس پارٹ کو تکلیف پہنچی ہے، جس حصے کو درد ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر درد محسوس کر رہا ہے اور جسم کے جو دوسرے اعضاء اور دوسرے حصے ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ حصہ بے چین رہتا ہے، یہ حصہ بے قرار رہتا ہے، اور اس حصے کی بے قراری کے ساتھ دوسرے حصے بھی بے خوابی میں، بخار میں، تکلیف میں دوسرے اعضاء بھی شریک ہوتے ہیں۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے اور دوسرا حصہ اس کو محسوس نہ کرے۔ کہا کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے نا، سارے مسلمانوں کو اس کی تکلیف محسوس کرنی چاہیے۔ مولانا آزاد نے اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ اگر ترکی میں کسی مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے نا تو یہاں کے مسلمانوں کو اس کی چبھن محسوس کرنی چاہیے۔ کانٹے چبھ رہے ہیں، کانٹے چبھ رہے ہیں، کانٹے کا مسئلہ نہیں ہے۔ خبریں آتی ہیں، دیکھ لیتے ہیں ہم، اور زیادہ سے زیادہ کرتے کیا ہیں؟ فارورڈ، آگے بڑھانے کا کام۔ یہ ظلم ہو رہا ہے، دیکھو کس قسم کا ننگا ناچ ظلم اور ستم کا ناچا جا رہا ہے، کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، اتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا، اتنے مسلمانوں کے گھر ڈھا دیے گئے، اتنے مسلمانوں کے سرمایے کو نیست اور نابود کر دیا گیا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ کسی نے کہا کہ آج ہماری حالت ناش اٹھانے والی قوم کی ہو گئی ہے۔ آگے بڑھ کے کچھ کرنے کی پوزیشن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لاش اٹھا سکتے ہیں، لاش تو لاش اٹھانے والی قوم کی ہو گئی ہے۔ بس یہی کرتے ہیں، یہ ویڈیو ہے اور یہ آڈیو ہے، کیا کرنا ہے؟ دوسروں کو بھی بتلائیں گے، دوسروں کو بھی کس لیے بتلائیں گے؟ بس فائدہ کچھ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے، اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے نہیں معلوم، لیکن آگے بڑھائیں گے، اور امت مسلمہ کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے جو ہمارا کردار ہونا چاہیے نا، اپنی سوچ کے مطابق وہ کردار ادا کر دیں گے۔ کیا کر دیا ہم نے؟ آگے بڑھا دیا، سب کو خبردار کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کسک کتنی محسوس ہوتی ہے، درد کتنا محسوس ہوتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ مناظر آئے تو ان مناظر کا تقاضا ہم سے کیا ہے؟ تو تقاضا تو یہی تھا کہ وہ بے خواب تھے، ہمارا بھائی بے خواب تھا نا، ہم بھی بے خواب ہو جاتے، وہ بے چین تھے، ہم بھی بے چین ہو جاتے، ان کو نیند نہیں آ رہی ہے نا، ہمیں بھی نیند نہیں آتی، اور کیا کیا ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ جانتا ہے
اور ہمیں اپنی حالتوں سے بخوبی آگاہی ہے کہ ہم کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر طے شدہ ہے کہ ہماری جو حالت ہے نا یہ کسی اور کی دین نہیں ہے، کسی اور کی دین، اور اس بنیاد پر نہیں کہ ہماری تعداد کم ہو گئی ہے، اس بنیاد پر نہیں کہ سیاسی اعتبار سے ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، اس اعتبار سے کہ دینی اعتبار سے ہماری کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے۔ اصل تجزیہ یہی ہے، ہمارے پچھڑنے، ہمارے مار کھانے، ہمارے ذلیل ہونے، ہمارے خار ہونے کا مسئلہ کس کے ساتھ جڑا ہوا؟ علم کے ساتھ۔ علم نہیں ہے نا اس لیے پچھڑے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کتنے پڑھے لکھے تھے وہ بدو عرب کے کہ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے چمن کو اجاڑ دیا، کتنے پڑھے لکھے تھے اور کس قدر اعلیٰ تعلیم تھی ان کی کہ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے وقت کے سپر پاوروں کو دنیا کے نقشے سے مٹا دیا۔ کون لوگ تھے وہ؟ کس بنیاد پر؟ تو ایمان کی بنیاد پر۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مناظر آتے ہیں، ہم آگے بڑھاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ تقاضا کیا ہونا چاہیے تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی بنیاد پر؟ تقاضا یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم بے چین ہوتے، بے چین ہو کے کرتے کیا کرتے؟ روتے؟ تو رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اور جو کرتے اس کے کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہم ایک کام تو کر سکتے تھے، جو کام ہر جگہ، ہر وقت، ہر حالت میں بستر پر رہ کر، سڑک پہ چلتے ہوئے، سجدے میں رب کے حضور جھکتے ہوئے ہر وقت کر سکتے، وہ کون سا کام ہے؟ کون سا کام ہے وہ؟ وہی ہے، ہاتھ تو اٹھائے، یہ نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ دعا بھی عبادت ہی ہے نا، اور جو قوم عبادت سے بھاگنے لگ جائے اور جو سمجھے کہ نہیں وسائل ہمارے ہی سب کچھ ہے اور ہم اپنے وسائل کی بنیاد پر جئیں گے، ہمارے پاس وسائل ہے تو ہم پاورفل ہیں، اور نہیں ہے تو پھر تو بیچارے ہیں، کیا کر سکتے ہم؟ تو ایسی قوم کو اور ایسے لوگوں کو دعا کی بھی توفیق نہیں ملتی، نہیں ملے گی۔ وہ سمجھے گا ہی نہیں کہ دعا سے بھی کچھ ہوتا ہے۔ اور یہاں بدبختوں کی ایسی جماعتیں موجود ہیں جو کہتی ہے کہ دعا سے کیا ہوتا ہے، سب کچھ دعا سے نہیں ہوتا۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ گستاخی کی بات ہے، اور ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دعا سے سب کچھ ہوتا ہے، دعا سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا نہیں ہوتا دعا سے؟ پوری انسانی تاریخ کا مطالعہ کیجئے، انسانی تاریخ کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ 1000 لشکر کے بالمقابل، یہ لشکر ہر قسم کے اس وقت کے ساز و سامان سے لیس ہے، اور ادھر بیچارے ہیں جن کے پاس وسائل پورے نہیں ہے، تلواریں بھی سب کے پاس نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار بھی سب کو میسر نہیں ہے۔ 2 گنا فرق ہے۔ کیا کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھ رہا ہے، اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ لن تعبد بعد، اے اللہ اگر تو نے آج اس چھوٹی سی مختصر سی جماعت کو ہلاک کر دیا نا، تو آج کے بعد تیری عبادت نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہم انجز وعدک، اے اللہ اپنے وعدے کو پورا فرما، اپنے دشمن کو ہلاک کر دے، اپنے رسول کو کامیاب کر دے۔ مسلسل دعا ہو رہی ہے۔ سیرت کی کتاب منظر پیش کرتی ہیں کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عاجزی اور الحاح کی یہ کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے جسم سے گری جا رہی ہے، ایسی بیچارگی کے ساتھ، ایسا تضرع اور عاجزی کے ساتھ دعا ہو رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں محافظ بن کر، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے، بس کیجئے، آپ کا رب آپ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا فرمائے گا۔ دعا کر رہے تھے نا، کیا ہوا پھر؟ کیا ہوا؟ کچھ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جو ہوا ہے نا پہلے دن یعنی ہماری اسلامی تاریخ کی پہلی لڑائی ہے، یہ جو پہلے دن ہوا نا وہی ہمیشہ ہونے والا ہے، اور دعا وہ ہمیشہ کرے گی جو پہلے دن کرنے والی تھی۔ ہم کو یہ یقین پیدا کرنا چاہیے۔ میرے بھائیو، میرے بزرگ، ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہ کر سکتے تھے، اور اس کے کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کے کرنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ ہم اگر مادی بعض وسائل کی بنیاد پر، ہماری تعداد اتنی ہے اور ہمارے پاس اتنے اور اتنے ممبران ہیں اور فلاں کی سرپرستی ہم کو میسر ہے، اگر اس دھوکے میں ہم ہیں نا تو یہ
بڑی ذلت کی بات ہے، یہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے، بے عقلی کی بات ہے. کچھ کام نہیں آنے والا ہے. کام کون آئے گا؟ اللہ آئے گا. تو اس بنیاد پر اگر یہ سوچ نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جھکے تو یہ تو بڑی بے وقوفی کی بات ہے. آج ان کی تو کل ہماری باری ہو سکتی ہے. اس لیے کیا ہے، کوئی مظلوم ہے کہ جس کا منظر ہمارے سامنے ہے، بے چین ہو جائیے، بے قرار ہو جائیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے اور مانگیے اللہ مظلوم کی داد رسی فرما. اے اللہ ظالم کو پکڑ لے. فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں یہ ہے کہ فرشتہ آمین کہے گا. عین ممکن ہے کہ دعا قبول ہوگی اور مظلوم کی مظلومیت دور ہوگی، ظالم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ لیا جائے گا. اور فائدہ کیا ہے؟ فرشتہ یہ بھی کہہ رہا ہے وَلَكَ بِمِثْلِ، آپ کو بھی وہی چیز حاصل ہو. تو جو بھلائی ہم اپنے بھائی کے لیے مانگ رہے ہیں، مظلومیت کو دور کرنے کی جو بات اپنے بھائی کے لیے سوال کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ اس مظلومیت کو ہم سے بھی دور کر دے گا. لیکن کیا ہے، تو ایک بات تو میں نے آپ کے سامنے کہہ دی ہے کہ کھانا حلال کا ہونا دعا قبول ہونے کے لیے، اور کپڑا حلال کا ہونا دعا کی قبولیت کے لیے. حرام خوروں کی دعا قبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور حرام خوروں ہی کی طرح، بات میں اپنی ختم کروں گا، حرام خوروں ہی کی طرح ان کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے جو حرام خوری ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، معلوم ہے کہ یہ نافرمانی ہے اور زبان پر تالا لگا کر رکھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہم کو معلوم ہے کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلی خرابی پیدا ہوئی ہے، سب سے پہلی خرابی وہ کیا ہے؟ تو ان کے کچھ لوگوں نے معاصی کا ارتکاب کرنا شروع کیا. دوسرے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں کرنا، غلط کر رہے ہو، نہیں کرنا، غلط کرتے ہو، کہہ دیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صبح ہوئی نا، دوسرا دن ہوا نا، تو پتہ چلا کہ یہ منع کرنے والے اور جن کو منع کر رہے تھے نا، سب ہم پیالہ اور ہم نے والا تھے، ساتھ میں بیٹھے ہوئے، کچھ گپیاں ہو رہی ہے، کھانا کھایا جا رہا ہے، جام اٹھائے جا رہے ہیں، محفلیں سج رہی ہے، اور بے غیرتی کا مظاہرہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ داعی اور مدعو سب ایک ہو گئے، فرق ہی مٹ گیا ہے. کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے اس بنیاد پر کیا کیا؟ بنی اسرائیل پر لعنت مسلط کر دی. بنی اسرائیل پر اپنی لعنت مسلط کر دی. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَؤُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میری امت کے لوگوں تم ایسا نہیں کرنا. کیا کرنا ہے تم کو؟ تو تمہیں یہ کرنا ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے رہنا، ضرور دینا ہے، اور برائیوں سے تمہیں روکنا ہے. اَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ، ورنہ ایسا ہوگا کہ اللہ اپنی طرف سے سزا اور عذاب تم پر مسلط کر دے گا، بھیج دے گا. ثُمَّ تَدْعُونَهُ، پھر اللہ کے حضور دعا کرو گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، اللہ دعا قبول نہیں کرے گا، نہیں کرے گا. تو جس طرح حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے نا، اسی طرح حرام خوری، ایک بات کہہ رہا ہوں میں، یہ ایک مثال کے طور پر ہے، بہت سارے معاصی ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، ظلم اور جبر کی بہت ساری داستانیں ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں. کیا کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ اس قسم کی دعائی دی جاتی ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. تو یہ اپنے نفس کو تسلی دینے کے حوالے سے اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے اور ذمہ داری سے فرار اختیار کرنے کے لیے اس قسم کے بکواسات تو کیے جا سکتے ہیں، لیکن رب کے حضور مسئول ہونے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کے یہاں پکڑے جانے کے سلسلے میں اس قسم کی باتیں نہیں چلے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور واضح بات کیا ہے؟ کرو گے بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے تو ٹھیک ہے، پکڑے نہیں جاؤ گے. اگر اس کو چھوڑ دو گے نا تو پھر پکڑے جاؤ گے. کاروبار ہوگا، ذات کا مسئلہ پیش آ جائے نا، لڑائی بھی ہوگی، ناراضگی بھی ہوگی، بول چال بھی بند کر لیا جائے گا، سب کچھ ہوگا. اللہ کا مسئلہ ہے تو پھر تو ہم تو کمزوری ہے. اپنا مسئلہ ہو تو کمزور نہیں ہے. یہ جو صورتحال ہے، اور
ذہن کی بیماریوں کی اور ذہن کی کمزوریوں کی اور خرابیوں کی کتنی شکلیں جو ہم نے پیدا کر رہی ہے. اور ذلت یہ آج جو ہماری ہے نا، ان خرابیوں کی بنیاد پر یہ بھی ایک خرابی ہے کہ اپنا معیار، اپنے لیے معیار الگ ہے اور اللہ کی معاملات کے لیے معیار ہم نے بلند کر لیا. لوگوں ختم کر لو، اس کو ختم کر لو، ورنہ رونا ہوگا، دھونا ہوگا، عزتیں جائیں گی، مال چھین لیا جائے گا، اور آگے کی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ دین بھی چھین لیا جائے. اسی طرح کی کوششیں ہونے والی ہے نا. تو دعا کیجئے، اور دعا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو دوا ہے نا یہ بھی کیجئے. کیا ہے؟ برائی سے روکنا، توحید کی دعوت دینی ہے، شرک سے روکنا، اتباع سنت کی طرف بلانا ہے، اور بدعت سے روکنا ہے، معروف کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا ہے. یہ کام کیجئے. ذہن بنائیے، اس خیر امت کا فرد ہے، ہم خیر امت کا فرد، اس حیثیت کو ہم پہچانیں اور اس کے مطابق جینے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں ٹوٹے پھوٹے انداز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی گئی، اللہ ان کو قبول کرے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمین. محترم بزرگوں اور دوستو، دو باتیں جمعہ کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک بات تو یہ ہے کہ تحیۃ المسجد ایک عمل ہے جس کو کرنا ہے ہر مسجد میں آنے والے کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں تاکید، اس قدر کی تاکید کا اہتمام کہ ایک صحابی آ کر بیٹھ گئے ہیں باقاعدہ. آپ نے پوچھا پڑھ لی 2 رکعتیں؟ کہا نہیں پڑھی. کہا کہ ٹھہر جائیے اور 2 رکعتیں پڑھیے. صحیح مسلم کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کو آئے تو 2 رکعتیں پڑھے اور ولیتجوز، ہلکی 2 رکعتیں پڑھے. ہلکی تو 2 رکعتیں پڑھ لیا، اذان سے پہلے آ رہا تو جتنی چاہے پڑھیں، لیکن 2 رکعتیں کم از کم، اور اذان کے بعد بھی کم از کم یہ 2 رکعتیں ہوں گی. یہ تو عام لوگوں کے لیے ہم جانتے ہیں اللہ کے فضل سے. اس میں اضافے کی ایک بات یہ ہے کہ خطیب جو جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے آتا ہے نا، اس کے لیے یہ 2 رکعتیں نہیں ہیں. سنت سے ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تحیۃ المسجد نہیں پڑھی ہے، اور خلفائے راشدین نے بھی تحیۃ المسجد نہیں پڑھی ہے. خطیب ڈائریکٹ ممبر پر آئے گا. اگر کوئی پڑھتا ہے نا تو یحییٰ الحجوری ایک عالم ہے، ان کی کتاب احکام الجمعہ، انہوں نے لکھا کہ یہ بدعت ہے. چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صاحب خلفاء نے نہیں کیا نا، تو یہ بدعت ہے. تو خطیب 2 رکعتیں نہیں پڑھے گا، اس کے لیے یہ 2 رکعتیں نہیں ہے. اور خطیب کو ٹائم ہی پر آنا چاہیے. ایک بات کہہ رہا ہوں، کیوں؟ تو اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر. جب امام نکلتا ہے نا تو وہ جو رجسٹر لے کر بیٹھے ہوتے ہیں نا فرشتے، وہ بھی آ جاتے ہیں امام کے ساتھ، اور وہ بھی امام کی بات سننے لگتے ہیں. تو یہ امام کے نکلنے کے ساتھ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقید کیا ہے. جب تک امام نہیں آیا ہے تب تک رجسٹر چالو رہے گا. اور بعض لوگوں کو غلط فہمی یہ ہے کہ رجسٹر بند ہو گیا تو اب جمعہ کا ثواب ہم کو نہیں ملنے والا ہے. تو یہ بھی غلط فہمی کی بات ہے. جمعہ کے ثواب کی بات نہیں ہے یہ. اضافی طور پر وہ اونٹ، گائے اور بکری، مرغی، انڈا، یہ جو قربانی ہے نا، یہ جو ثواب ہے یہ نہیں ملے گا.
جمعہ کا وقت تو اذان سے شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا، تو جمعہ کے لیے تو اذان کے بعد آنا ہے، اور اس کے بعد بھی کوئی رہے تو گنہگار ہوگا، تو جمعہ کے لیے رجسٹر نہیں بند ہو رہا ہے، ثواب کے لیے جو اضافی ہے نا اس کے لیے۔ دوسری بات اس سلسلے میں آپ سے یہ کہنے کی ہے کہ جمعہ کو پانے کے لیے کم از کم 1 رکعت تو پانی ضروری ہے۔ اگر کوئی 1 رکعت بھی نہیں پا رہا ہے تو پھر اس کو ظہر پڑھنی چاہیے، یا اگر کہیں اور موقع ہے تو کہیں اور جا کر جمعہ میں شرکت کرنی چاہیے۔ 2 رکعتوں میں سے 1 رکعت جمعہ پانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر 1 رکعت بھی نہیں مل رہی ہے نا، تشہد میں آیا آدمی، سجدے میں آیا، اور ہمارے یہاں یعنی علماء اہل حدیث کے راجح مسلک کے مطابق رکوع میں آیا دوسری رکعت کے، تو 1 رکعت اس کو نہیں مل رہی ہے، 1 رکعت اس کو جا کر ظہر ادا کرنی ہے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اولی وأعز وأتم۔